یہاں پر بہت سے احباب غلطی کر جاتے ہیں کہ اس نون کو پڑھنا ہے، اگر وہ نون کو چھوڑتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ آگے الف کے اوپر کیا لگانی ہے، زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے۔ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے آج کے سبق میں آگے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ واو کو پڑھنا ہے یا الف کو یا حمزہ کو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر دیکھیں تو 5 میم اکٹھی آ رہی ہیں، 1 2 3 4 اور 5۔ ان 5 میم کو کس طرح پڑھنا ہے بہت سے لوگ پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں مجریہا۔ تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اجیبت پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھنا ہے 90% لوگ اس لفظ کو پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے۔ 90% لوگ پارہ نمبر 11 اور پارہ نمبر 12 میں ان مشکل ترین الفاظوں کو دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ان کو صحیح کس طرح پڑھنا ہے، چلیں آج کے سبق میں ان کو صحیح پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ لام زیر لی، قاف الف مد زبر قا، لقا، حمزہ زبر آ، لقا، نون حمزہ زبر نا۔ آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی حروف مدہ الف سے پہلے زبر ہو اور اس الف کے بعد اگر کوئی حرف مشدد ہو یا ساکن ہو تو ہم اس الف کو چھوڑ دیتے ہیں، مشدد اور ساکن کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہاں پر اس نون کو ہم نے حمزہ سے ملانا ہے، اور قرآن پاک میں جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھ دیں۔ کس طرح؟ لقاء نأتی، حمزہ واو زبر او، با دال زبر بد، او بد دال لام زیر دل، او بد دل۔ آگے دیکھیں تو وقف مطلق ہے، یہاں پر ہم نے سٹاپ کرنا ہے، ہا پیش ہو، او بد دل ہو۔ اور وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، ہا کے اوپر جو پیش ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، لام اور ہا کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ او بد دل آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے او بد دل، او بد دل۔ دو حروف اکٹھے ہم نے ساکن کرنا، دال لام ہا زیر دل، ٹھیک ہے، او بد دل۔ آگے آ جائیں، یہاں پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تلقائی پڑھنا ہے، تلقائی نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تلقائی، یہ حمزہ جو ہے نا اس کے نیچے زیر ہے، نہ کہ یہ زیر یا کے نیچے ہے، ٹھیک نا۔ آپ نے اس زیر کو حمزہ کے نیچے پڑھنا ہے۔ تا لام زیر تل قاف الف مد زبر قا، تلقا، حمزہ زیر ای، تلقائی، مد اصل ہے، اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، الی، الی، 2 یا پڑھنے ہیں، کیونکہ تشدید والے حرف کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ تو ساکن تو آلریڈی یا ہے، لیکن جو متحرک والا یا ہے نا اس کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے، اور 2 یا اکٹھے پڑھے جائیں گے۔ کس طرح؟ ان اتبع الا ما یوحى الی۔ آگے آ جائیں، اس کے ہجے کر لیتے ہیں، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو ہم الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مد کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور کھینچ کر آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ آل، آل، ال نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کرنا ہے آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل، آل، نون زبر نا، آل، آنا، قاف لام پیش قل۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، لام کے ساتھ ملانا ہے۔ قاف لام پیش قل، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، قل اللہ۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، مد کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور کھینچ کر ہم نے لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملانا ہے، پہلے لام کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ کس طرح؟ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، قال قد اجیبت آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اجیبت پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھنا ہے اجیبد، ٹھیک ہے نا۔ با دال زبر بد، دال عین زبر دا، قال قد اجیبت دا، واو زبر وا، تا پیش تو، کاف کے پیش کو، میم الف زبر ما، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعانی، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ولا تتبعانی،
یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے ہجے پہلے کر لیتے ہیں، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا تا زبر تت، تا زبر تا، تت تا، با زیر بی، عین کو ہم نے نون کے ساتھ بھی ملانا ہے اور اس کو کھینچنا بھی ہے، کس طرح؟ عین نون مد کھڑا زبر عان، نون زیرنی، ولا تتبعانی، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں جاءتھا ریحن، یہاں پر آپ نے ہا اور ہاں میں فرق کرنا ہے اور اس مد کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، کس طرح؟ جیم الف مد زبر جا، حمزہ تا زبر ات، جاءت ہا الف زبر ہا، جاءت ہا مد متصل ہے، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے اور ہا کو آپ نے ہلکے سب سے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے، جاءت ہا، را یا زیر ری، ہا دو پیش، حن ریحن، جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج۔ آگے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ واو کو پڑھنا ہے یا الف کو یا حمزہ کو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر دیکھیں تو 5 میم اکٹھی آ رہی ہیں، 1 2 3 4 اور 5، ان 5 میم کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بہت سے لوگ پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں، یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں مجریہا، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، یہاں پر ہم نے اس کے ہجے کرنے شروع کرنے ہیں، ضاد زبر ضا، لام کھڑا زبر لا، ضلا، لام میم دو زیر لم، ضلالم، میم پیش مو، با یا زیر بی، مبی، نون زیرنی، مبینی، اور واقف کی صورت میں مبین۔ یہاں پر ہمارے پاس 2 آپشن ہے، اگر ہم اس آیات کو آگے کنٹینیو کریں تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے مبینی نق، مبینی نق تلو، مبینی نق تلو، یہاں پر ہم نے اس نون کو بھی پڑھنا ہے اور دوسری نون کو بھی پڑھنا ہے، یہ 2 نون اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹی نون ہے ایک بڑی نون ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کس نون کو پڑھنا ہے؟ آپ نے دونوں نون کو پڑھنا ہے، کس صورت میں پڑھنا ہے؟ جب آپ یہاں پر واقف نہیں کریں گے، اگر آپ یہاں پر واقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے مبین اور اس کو پڑھیں گے اقتلو، کیا پڑھیں گے؟ اقتلو، خالی الف کے بعد اگر لام نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں، تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہے تو ہم الف کے اوپر پیش لگائیں گے، اور الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کو 2 طریقوں سے پڑھا جائے گا، ایک طریقہ ہے مبین نقتلو اور دوسرا طریقہ ہے اقتلو یوسفا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، جس طریقے سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ واصل کی صورت میں دونوں نون کو پڑھیں گے، اسی طریقے سے ہم نے نوح کو الگ پڑھنا ہے اور اس نون کو با کے ساتھ ملانا ہے، کس طرح ملانا ہے؟ نون واو پیش نو، حا پیش حو، نوح، نون با زیر نب، نون زبرنا، ہا الٹا پیش ہو، نوح ابْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب معنا، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یارقب معنا، اس کے ہجے کرتے ہیں میم عین زبر ما، زا زیر زی، معزی، لام یا دو زیر لی، آپ نے لام یا دو زیر لیج نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام مع غنہ، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ لام کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ادغام کریں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے، لام یا دو زیر لی، یا کھڑا زبر یا، معزلی یا، با پیشبو، نون یا زبر نج، بنیا، را زبر یر، یا بنیر، قاف میم زبر کم، میم زبر ما، کم، یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر تشدید ہے اور با کے اوپر جزم ہے، تو جب بھی تشدید اور جزم آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جزم والے حرف کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، تشدید والے حرف کو پڑھنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم با کو چھوڑیں گے، کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، یا بنی ارکب معنا۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ یا کے اوپر وقف کس طرح کرنا ہی ہے یا نہیں کرنا، آج کے سبق میں اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں، اراذلنا بادی الرأی، اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے بادی الرأی،
राज क्यों पढ़ेंगे? आगे देखिए वक्फ़े जायज़ है। अगर आप यहाँ पर वक़्फ़ करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है ना? यहाँ पर हम क्या करेंगे या रा ज़बर यारो, आगे रा हमज़ा ज़बर र, बादी यर्र, या ज़ेर जी, बादी यर्र जी। अलिफ़ के ऊपर जब भी जज़म आ जाए तो हम अलिफ़ को झटके के साथ पढ़ते हैं, ठीक है? अगर वक़्फ़ करेंगे रअज, रअज क्या करेंगे? रअज, क्योंकि या को भी लास्ट में साकिन करेंगे, 2 हरूफ इकट्ठे साकिन हो जाएँगे। बादियर्रअज, और हमारे पास ऑप्शन भी है, अगर आपको वक़्फ़ मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, बादियर्रअज वमा नरा लकुम अलैना। यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, वो पढ़ते हैं मजरीहा। तो इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? वक़ाल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। यहाँ पर हो रहा है इमाला। इमाला किसे कहते हैं? यहाँ पर हमने क्या करना है, खड़ी ज़ेर को हमने रा खड़ी ज़ेर री नहीं पढ़ना है, इसको हमने पढ़ना है रा खड़ी ज़ेर रे। किस तरह पढ़ेंगे? बसीन ज़ेर बिस, मीम लाम ज़ेर मिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिस्मिल्लाह, हा ज़ेर ही, बिस्मिल्लाही, मीम जीम ज़बर मज, रा खड़ी इमाला ज़ेर री नहीं करना, आपने पढ़ना है रा खड़ी इमाला ज़ेर रे। क्या पढ़ना है? रे। ये कुरान पाक में एक ही मर्तबा आया है, ठीक है ना? तो आपने इसको किस तरह पढ़ना है? मज रे, मज रे, हा अलिफ ज़बर हा, मज रे हा व मुरसाहा, वक़ाल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। बहुत से लोग मजरीहा पढ़ते हैं, आपने मजरीहा नहीं मजरेहा पढ़ना है। आगे आ जाएँ। قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي। बहुत से लोग क्या करते हैं, मसवा या पढ़ जाता है या मसवा पढ़ जाते हैं, वो लास्ट हर्फ को नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वक्फ करना है, तो या के ऊपर जो ज़बर है ना, इसको आपने क्या करना है, ख़त्म कर देना है, या को आपने साकिन करना है, और साकिन से पहले हरूफ मद्दा खींच कर या के साथ मिलाना है। किस तरह? मीम सा ज़बर मस, वा अलिफ या ज़बर वाज, मसवाज। आगे देखें तो त्वा का साइन है, वक्फ़े मुतलक है, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे। किस तरह? क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मसवाज। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उनको वक्फ करना नहीं आता, तो यहाँ पर भी वक्फ करना सीख लेते हैं। फ़ी अमवालिना, मीम अलिफ ज़बर मा, नून ज़बर ना, माना, आगे शीन के ऊपर खड़ा ज़बर भी है, मद भी है, शीन मद खड़ा ज़बर शा, मद्दे मुत्तसिल है, 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मानशा। आगे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि वाव को पढ़ना है या अलिफ को या हमजा को। आपने क्या करना है, अलिफ से पहले क्या है, ज़बर होती तो हम क्या करते, इसको पढ़ते मा नशा आ, लेकिन यहाँ पर अलिफ से पहले क्या है, पेश है, तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे मा नशा उ, और आगे तो आ का साइन है, वक्फ़े मुतलक है, तो यहाँ पर हमने वक्फ करना है। वक्फ की सूरत में क्या करेंगे, ना तो अलिफ पढ़ी जाएगी, ना वाव पढ़ी जाएगी, ना पेश पढ़ी जाएगी। हम इसको पढ़ेंगे, हमज़ा को साकिन करेंगे, और जब भी कुरान पाक में हमज़ा साकिन होती है ना, तो उसको हम झटके के साथ पढ़ते हैं। किस तरह? फ़ी अमवालिना मा नशा, लास्ट में थोड़ा सा झटका आना चाहिए, मा नशा। आगे देखें, यहाँ पर देखें तो 5 मीम इकट्ठी आ रही हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 मीम को किस तरह पढ़ना है, बहुत से लोग पढ़ते वक्त गलती कर जाते हैं। चलें इसके हिज्जे शुरू करते हैं। वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वा, लाम मद खड़ा ज़बर ला, वअला, हमज़ा पेश उ, मीम ज़बर म, उमा, मीम मीम 2 ज़ेर मिम, उममिम, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम मीम ज़बर मम, मीम ज़बर म। यहाँ पर 3 मीम है और तीनों मीम के ऊपर तशदीद है, तो हमने क्या करना है, तीनों के ऊपर ही गुन्ना करना है और दरमियान में सांस को नहीं तोड़ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, दरमियान में सांस को तोड़ देते हैं। इस पूरे लफ्ज़ को एक ही सांस में पढ़ना है और बगैर सांस तोड़े पढ़ना है। किस तरह? उमा मिम, मिम मम माक,
وعلی ممن معک۔ وقف کی صورت میں کاف کو ساکن کریں گے اور درمیان میں یہ جو نون ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔